میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آگے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے یا جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد اور ہم خاص آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھی ہی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ صراط الذین ایسے لوگوں کا راستہ، انعمت جن پر آپ نے انعام کیا ہے، علیہم جن لوگوں پر، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں پر جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، ولا الضالین نہ ان لوگوں پر جنہوں نے غلط فہمی کے اندر جو بھٹک گئے۔ یہ سورہ فاتحہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو فاتحہ فتحہ سے ہے، یعنی کہ کھولنا، اس سے قرآن مجید کو کھولنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت کو سورہ سوال بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر سوال کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ پہلی آیات کے اندر اللہ کی حمد، ثنا، تعریف، پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق، پھر اس کے بعد اپنی درخواست کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا ہو، کسی سے دعا مانگنی ہو، تو کسی سے سوال کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس صورت کے اندر وہ طریقہ بتلایا گیا ہے۔ جس طرح ہر چیز کا عنوان ہوتا ہے، قرآن مجید کا عنوان سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورت اس کے اندر انسان کی ایک درخواست کا ذکر ہے، ایک سوال کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے پورا قرآن کھول کر کے رکھ دیا کہ اس کا جواب یہ ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے سورت نازل ہونے والی سورت ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سورہ الگ کی ابتدائی آیات پہلے نازل ہوئی، بالکل بجا ہے، درست ہے۔ جو مکمل سورت نازل ہوئی سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ویسے تو مزمل، سورہ مدثر، ان کی بھی کچھ آیات اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں کہ شفا دینے والی۔ ویسے تو شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت و تاثیر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ جیسے وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ کچھ صحابہ سفر کے اندر گئے ہوئے تھے، رستے میں کسی گاؤں کے اندر پڑاؤ ڈالا، ان سے رہنے کی جگہ مانگی، انہوں نے نہ رہنے کے لیے کچھ دیا، جگہ دی، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صابی ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو ان کا جو بڑا تھا ان کو کسی زہریلی جانور نے ڈس لیا۔ تو ڈسنے کے بعد اس نے کیا کیا، انہوں نے بڑے دم اور منتر شنتر پڑے، لیکن ان کو آرام نہیں آیا۔ تو صحابہ کرام کے پاس آئے، صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، آرام آ گیا، ان سے 30 بکریاں لی۔ تو یہ مکمل واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، جا کر کے سارا واقعہ بتلایا۔ تو یہ سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے، درود شریف بعد میں پڑھ کے وہ دم کرے، انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ اس سورت کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ابتدا کے یعنی کہ انسان کے 3 زمانے ہیں، ماضی،
حال، مستقبل۔ ماضی کے اندر بھی یعنی کہ انسان کا وجود نہ تھا، اللہ نے وجود دیا، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی آپ اللہ کے ہر حال میں محتاج ہیں، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، اللہ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر حال کے اندر رب العالمین کہ آپ کی تربیت کی جا رہی ہے، آپ کی پرورش کی جا رہی ہے، آپ کو ہوا کی ضرورت ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کو رہائش کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے، اس حوالے سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مستقبل کے اندر مالک یوم الدین، کہ مستقبل کے اندر بھی آپ کو اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم یعنی کہ پہلی آیات کے اندر جو پہلی 3 آیات ہیں ان کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثناء، اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کی بزرگی ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ایاک نعبد کے اندر شرک سے برات کا اعلان انسان سے کروایا جا رہا ہے کہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں، دونوں جہانوں کے رب آپ ہیں، رحمان آپ ہیں، رحیم آپ ہیں، ٹھیک ہے، قیامت کے دن کے جزا اور سزا کے مالک آپ ہیں۔ تو اس لیے جب یہ تمام صفات کے حامل آپ ہیں تو عبادت بھی ہم آپ کی کرتے ہیں، آپ کو ہی حاجت روا سمجھتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایاک نعبد کے اندر شرک سے برات ہے، و ایاک نستعین کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر کہ ہم محتاج آپ کے ہیں ہر کام کے اندر، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے اندر ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ کی مدد اگر کسی کام کے اندر شامل حال نہیں ہے تو ہم کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ اس کے اندر آتے ہیں، پہلے پچھلی تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، جس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے پس پشت جو چیز جو اس کو بنانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ عالمین، تمام حشرات کا عالم ہو، حیوانات کا عالم ہو، جمادات کا عالم ہو، نباتات کا عالم ہو، جو بھی عالم ہو، ان تمام عالموں میں جس ذات کی تعریف ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی تعریف ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، پرورش کرنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی، ہوا کی، کھانے کی۔ تو یہ تمام چیزیں وہ جو دونوں جہانوں کا رب ہے وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہماری پرورش کر رہا ہے۔ آگے الرحمن الرحیم، فرمایا کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں کا معنی ہے مہربان، نہایت رحم والا۔ اس کے اندر رحمت کا مادہ ہے دونوں کے اندر۔ رحمان کہتے ہیں کہ جو بن مانگے جو عطا کرے، سوال کے بغیر عطا کرنے والا۔ رحیم جو مانگنے پر اور سوال کرنے پر عطا کرنے والا۔ دوسرے الفاظ میں رحمان یہ عام ہے، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کہ یہ دنیا کے اندر ہے، ہر کسی کو اس کی جو رحمت ہے وہ مل رہی ہے۔ کوئی مانتا ہے تب بھی اس کو کھانا مل رہا ہے، اس کو رزق مل رہا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے تب بھی اس کو مل رہا ہے۔ اور رحیم یہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ کل قیامت کے دن جو اس کو ماننے والا ہوگا اس کو اللہ رب العزت جنت عطا کریں گے، جو ماننے والا نہیں ہوگا اس کے بدلے اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ آگے ہے مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ انسان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، اور آگے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، کہ آج کے دن جو بدلہ آپ کو دیا جائے گا بسبب اس کے جو آپ نے کمایا ہے، اور فرمایا کہ آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، اور یہ جو حساب کا دن ہے یہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا
लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फरमाया कि आज के दिन किसकी बादशाहत है। उस दिन से मुराद कि जिस दिन जज़ा और सज़ा दी जाएगी, कि आज के दिन आप जो भी अमाल कर रहे हो, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटे से छोटा आपका अमल, छोटे से छोटी आपकी नेकी, छोटे से छोटा आपका गुनाह कल क़यामत के दिन आपके सामने रख दिया जाएगा। और उस दिन जो आपको जज़ा और इसके बदले में यह सज़ा मिलेगी, उस दिन का मालिक और ये सारे काम का ये सारा प्रोसेस करने का जो मालिक है वो अल्लाह है। दुनिया के अंदर तो मलकियत इंसानों के हाथों में भी कुछ ना कुछ है कि इस जगह के आप बादशाह हैं, इस जगह के आप बादशाह हैं, फ़लाँ जगह के आप बादशाह हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस क़हार ज़ात की बादशाहत होगी। उस दिन से हमें डरना चाहिए और अपने रब की इताअत, अपने रब की फरमाबरदारी करनी चाहिए। आगे फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम ख़ास तुझ ही की इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इसके अंदर कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, शिरक से बरात है कि इबादत के जो लायक ज़ात है यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हम्द और मद, एक होती है हम्द और एक होती है मदा। हम्द और मदा में फ़र्क है। हम्द कहते हैं जो उसके ज़ाती और उसके ज़ाती अफ़आल और ज़ाती आमाल, ज़ाती औसाफ़ के ऊपर की जाए। और मदा कहते हैं कि उसके ज़ाती, चाहे ज़ाती हों या ना हों, उसके ऊपर जो तारीफ़ की जाए उसे मदा कहते हैं। तो ये जो हम्द है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द इसके अंदर जब की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जवाब देते हैं नमाज के अंदर कि इस बंदे ने मेरी हम्द बयान की। अगर अर्रहमानिर रहीम, इस बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। अगर मालिकी यौमिद्दीन, इस बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मालिकी यौमिद्दीन तक इसके अंदर हम्द है, सना है, अल्लाह की बुज़ुर्गी है। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बयान किया गया। फिर उसके बाद अब यहाँ से जो इंसान की दरख्वास्त है, इंसान का जो सवाल है, उसको ज़िक्र किया जा रहा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधी राह दिखला दीजिए, सीधी राह दिखला दीजिए। यानी आगे फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब सिरात मुस्तकीम क्या चीज़ है? बिल्कुल सीधा। हिदायत क्या चीज़ है? हिदायत एक माना ये होता है कि रहनुमाई, ऐसी रहनुमाई कि जिसकी तरफ इशारा कर दिया जाए। और एक हिदायत वो है कि पकड़ करके उस जगह तक पहुंचा दिया जाए। जैसे कोई आदमी पूछे कि भाई फ़लाँ जगह पर जाना है तो उसको पकड़ करके उस जगह तक छोड़ आना। और एक ये है कि कोई आदमी कहे कि फ़लाँ जगह तक जाना है तो उसको रास्ता बतला दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो हिदायत है वो हिदायत वो है कि या अल्लाह हमें हिदायत कामल हिदायत हमें नसीब फरमा। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से ख़ास मदद तलब करते हैं। मदद तलब करने के हवाले से एक बात जहन में रख लें। बात साथियों के जहन में ये आता है कि ऐसी हम दुनिया के अंदर भी तो बहुत सारे लोगों से मदद मांगते हैं, बहुत सारे लोगों से सवाल करते हैं। तो ये क्या शिरक है? एक मदद वो है जो मा तहतल असबाब है, कि इंसान असबाब को सामने रखते हुए मदद मांगे। जैसे किसी ने वज़न उठाना था, कहा कभी मेरी मदद कर दो, ये मेरा वज़न उठा दो, या इस तरह का और कई मामलात हैं उनके अंदर हम मदद मांगते हैं। ये असबाब के दर्जे में है। और एक है माफ़ौकल असबाब, के बग़ैर असबाब के किसी से मदद मांगना, जिसके पास असबाब नहीं है और उससे मदद मांगना ये जायज़ नहीं है। जैसे औलाद देना अल्लाह पाक का काम है, तो ये अगर किसी और से मदद मांगेगा, किसी और से औलाद मांगेगा तो ये गुनाह है, ये शिरक है। जैसे इंसान बीमार हो जाता है, अगर इंसान ये कहे कि डॉक्टर से मुझे गोली दे दो, मुझे दवाई दे दो ताकि मुझे आराम आ जाए, तो
تو یہ مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اسباب کے درجے میں ہے، اس کے پاس اسباب ہیں۔ اگر اس کے بغیر اسباب کے انسان یہ یقین، یا اسباب کے ہوتے ہوئے بھی انسان یہ یقین رکھ لے کہ بھئی اس کی گولی کی وجہ سے ہی مجھے شفا ملے گی، دوائی کی وجہ سے شفا ملے گی، تو یہ ایسی مدد مانگنا یہ شرک ہوگا، یہ گناہ ہوگا۔ جو ما تحت الاسباب ہے وہ مدد آپ مانگ سکتے ہیں، جیسے دنیاوی معاملات کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب، یعنی کہ جو کام صرف اللہ رب العزت کا ہی خاصہ ہے، اولاد دینا، بارش برسانا، اس طرح کے جو کام ہیں، تو یہ شرک ہوگا۔ تو اب اس کے اندر ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ کیسا سیدھا راہ؟ جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اب وہ لوگ کون سے ہیں؟ اس کی تفسیر جو ہے قرآن مجید کی آیت سے ہی ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ ان چار قسم کے لوگ جو ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو رہنمائی والی باتیں بتاتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ کہ جو حق کو جانتے اور حق کو پہچانتے ہوئے حق سے دور ہو گئے، اور وہ کہ جن کے دوسرے وہ کہ جن کے پاس علم نہیں تھا، علم کی کمی کی وجہ سے حق سے بٹ گئے۔ غیر المغضوب سے مراد بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ یہودی فرمایا یعرف، قرآن مجید فرماتا کے اندر ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ اور کیونکہ یہودیوں کے پاس علم بہت زیادہ تھا، بلکہ یہودیوں کی جو عورتیں تھیں، حضرت عبدالسلام غالباً، کہ ان کی جو پھوپھی تھی وہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی، وہ اپنے گھر کے اندر بتلایا کرتی تھی کہ بھئی جو نبی آنے والا ہے اس کی یہ صفات ہیں، وہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اس کے ساتھیوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ داخل ہوئے تو میں کھجوریں توڑ رہا تھا، تو میں نے دیکھا سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، جب رات کو لوگ سو جائیں تو اللہ کی عبادت کرو۔ تو میں نے فوراً دیکھ کر کے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ لازمی اللہ کا نبی ہے۔ میں نے جا کر کے اپنی پھوپھی کو بتلایا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو پھوپھی نے کہا کہ ابھی آپ اپنے اسلام کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی آپ کو قتل کر دیں گے۔ یعنی کہ یہودی سب کچھ جاننے اور پہچاننے کے باوجود صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کر کے آتے تھے، اس لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جاننے کے باوجود انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑا ہے، سیدھے راستے کو چھوڑا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر کہ جن کے پاس علم نہیں تھا، نصارہ، جن کے پاس اپنی علم کی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے وہ لوگ حق سے دور ہو گئے، ہدایت سے دور ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کا متن ہے اور یہ قرآن مجید کا عنوان ہے۔ قرآن مجید کا عنوان ہے، اس سورت کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں، وافیہ بھی کہتے ہیں، شفا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سورت کے اندر، اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیات کے اندر اللہ کی حمد، ثنا، تعریف اور بزرگی، پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، پھر اس کے بعد اللہ سے جو مانگی گئی ہے، ہدایت مانگی گئی ہے اور اللہ سے سوال کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے پورا قرآن مجید کھول کر کے رکھ دیا کہ بھئی جس ہدایت کے آپ طلبگار ہو، جو رہنمائی کے لیے جو چیز آپ چاہتے ہو وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھیے، اس قرآن مجید کو سمجھیے اور اپنی زندگی کو سنواریے اور اپنے آپ کو سنواریے۔ اس قرآن مجید کے اندر انسان کے لیے مکمل ہدایت ہے، انسان کی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی